الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ انسان پر جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس ایک ہی دروازہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ در ہے اللہ رب العزت کا، اس ہستی کا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ ذات ایسی ہے جو سننے کے لیے ہر پل تیار ہوتی ہے، نہ کبھی وہ ذات سوتی ہے نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے، اور وہ ذات اپنے بندے کی طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ لیکن یہ انسان ہے کہ اپنے خالق و مالک سے غافل رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی کسی پریشانی میں میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول ضرور کرتا ہوں۔ لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، البتہ جب اس انسان نے اللہ پر بھروسہ اور توکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد کی جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ پر بھروسے سے متعلق ایک عجیب واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس کو سن کر ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستو، اللہ پر بھروسہ اور توکل کا یہ واقعہ سننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ واقعہ سنائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ایک عورت کی ہے جو بیان کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا، اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی مگر وہ واپس نہ آیا۔ جب میرا شوہر مجھے چھوڑ کر گیا تو میری گود میں چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ جب مجھے اپنے شوہر کی واپسی کا یقین نہ رہا تو میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرا باپ بھی اس قدر ضعیف ہو چکا تھا کہ اب وہ مزدوری کرنے اور پیسے کمانے سے عاجز تھا۔ ہمارے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوا کے لیے پیسوں تو دور کی بات، سخت پریشانی کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا کہ اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد چھا سا گیا: کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جو کہ سورہ نمل کی آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے اس ارشاد نے میرے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا بھروسہ اور توکل پیدا کر دیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی، اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بچی کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر پڑھی، لیکن دل پر اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد اور آیت کا غلبہ تھا۔ دل میں اللہ کی ذات پر عجیب سا توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہراتی رہی، 2 رکعت پڑھتی، دعا کرتی اور بچی کی پٹی چینج کرتی۔ میں نے اس عمل کو، اس کام کو 4 سے 5 مرتبہ دہرایا ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے آواز آئی: میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا: مریضہ کہاں ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچی کو چیک کیا، پھر کاغذ کی چٹ پر کچھ لکھا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا: لائیے میری فیس، میں چلتا ہوں، اور یہ دوا لا کر بچی کو استعمال کرائیں۔ میں نے عاجزی سے اسے کہا کہ ہمارے پاس تو فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور غصے میں بولا: اگر فیس نہیں تھی تو اس وقت مجھے
فون کر کے کیوں بلایا؟ مفت میں تھوڑا ہی چیک اپ کرتے ہیں ہم۔ اس پر ہمیں حیرانی ہوئی کہ ڈاکٹر کو فون کس نے کیا۔ البتہ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون ہے بھی نہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم یہ دوا کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر تھوڑا نارمل ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ افتخار صاحب کا گھر نہیں ہے؟ ہم نے بتایا کہ نہیں، ان کا گھر اگلی گلی کے دوسرے نکڑ پر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ میں واپس اپنی بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جس وقت آپ لوگوں کی پوری کہانی معلوم نہ کر لوں۔ میں نے تمام ماجرا اس کو سنایا۔ اس نے تسلی دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائی خرید کر لایا اور ساتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے کر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کو دوا پلائی اور جاتے وقت یہ کہہ کر گیا کہ اب آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کا صلہ۔ جب انسان اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی داد رسی فرماتا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے ایمان میں کس قدر اضافہ ہوا ہے، آپ نے کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتانا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اللہ پر توکل کا کوئی اور واقعہ ہے تو آپ وہ واقعہ بھی ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون فرما کر مومنوں کو نہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے توکل کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توکل کے لفظی معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتماد کرنے کے ہیں، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ دوستو، توکل اور بھروسہ ایسی صفت ہے جو ایمان کی بنیاد پر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جتنا توکل کم ہو، ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، اور جتنا اللہ پر ایمان زیادہ ہوگا تو اتنا توکل بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے قرآن کریم میں مختلف قاعدے بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف گروہوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کا ہے۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا یقینی دشمن شیطان اگرچہ ہر لمحے اللہ سے غافل اور حق سے گمراہ کرنے کی کوشش میں بزی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نورانی آیات میں ایسا حل بتایا ہے جس کے ذریعے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 اور 99 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو مردود شیطان سے خدا کی پناہ مانگ لیا کریں۔ جو لوگ ایماندار ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر اس شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ ان آیات کے مضمون سے معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر شیطان تسلط نہیں کر سکتا۔ دوستو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا مشکلات سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ جو لوگ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے بارگاہ الہی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا، تو وہ یقیناً اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی پر توکل کیا جائے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اور جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل سے نجات کا راستہ
پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہے برکات اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی، اور یاد رہے جس کو اللہ کہے کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں تو اس کو اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات سے راستے بنائے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔